تھوڑا اسٹارٹڈ کا میں سب کو بتاتا چلوں کہ ہمارے ساتھ امین مکتب کی جو اسپیشل چلڈرن کا اسکول ہے، سائیکٹرسٹ رباب عسکری اویلیبل ہیں. سب سے پہلے میں آپ کے سامنے امین مکتب کے بارے میں پوچھنا چاہوں گا کہ یہ آرگنائزیشن کب اسٹارٹ ہوئی اور کیسے اسٹارٹ ہوئی؟ جی السلام علیکم. جی پہلے تو میں تھوڑا سا آپ کو تصحیح کر دوں آپ کی کہ میں سائیکیٹرسٹ نہیں ہوں، آئی ایم اے سائیکالوجسٹ، اور میرے ساتھ ہیں مس فرزانہ رضی ہیں، ڈائریکٹر ہیں کمیونٹی پروجیکٹ کی. تو میرا حل ہے کہ میں ان سے چاہوں گی کہ کس طرح امین مکتب سٹارٹ ہوا، وہ یہ زیادہ اچھے طریقے سے بتا سکتے ہیں. تو اوور ٹو مس فرزانہ. اور میم تھینک یو رباب. اچھا جی، I'm Farzana Razi, a clinical psychologist and working as a director of community projects right now at Amin Maktab. And it's been for the last 29 years that I've been working there. تو امین مکتب کے بارے میں جو آپ نے پوچھا تو اٹ واز اسٹارٹیڈ ان 1961. تو ایسا تھا کہ پاکستان کے پہلے آڈیٹر جنرل تھے سید یعقوب علی شاہ. ان کی بیٹی اسپیشل تھی اینڈ ہی واز اسٹیشن ایٹ امریکہ. تو جب وہ آئے اپنی بیٹی کو لے کے امریکہ میں، ان کی بیٹی اسپیشل اسکول میں تھی. جب وہ کراچی میں آئے تو وہاں پہ بھی انہوں نے ایک اسکول تھا کراچی میں، تو انہوں نے وہاں پہ ان کو ایڈمیشن کروا دیا. When he came to Lahore, so to his surprise, he could not find any special school in Lahore. تو تب انہوں نے یہ ایک بہانہ بنا تھا، ایک بنیاد بنی تھی ٹو اسٹارٹ دس امین مکتب. انہوں نے پاکستان سوسائٹی فار دا ویلفیئر آف مینٹلی ریٹارڈیڈ چلڈرن کی بنیاد رکھی تھی. دیٹ واز ان 1961 اینڈ انڈر دیٹ آسپائسز امین مکتب واز اسٹارٹیڈ ان 1962. Initially it was a two-room building, a rented building, two-room. It started with 10 children and 2 teachers. It was a rented building near station. تو دیٹ واز دا بگننگ. اور اس وقت اب آ کے اگر آپ دیکھیں تو آلموسٹ 60 ایئرس ناؤ. اس وقت اسٹیٹ آف دا آرٹ 2 بلڈنگس ہیں اینڈ انڈر 1 روف ان کے سارے ریفرل یونٹس ہیں. اس وقت ہم تقریباً 1650 بچوں کی نیڈس کو کیٹر کر رہے ہیں ود آلموسٹ ایٹ امین مکتب اٹس اے اسکول اینڈ ایز ویل ایز ان دا کمیونٹی. اور اباؤٹ 60 کا اسٹاف ہے اس وقت جو ان کی نیڈس کو کیٹر کر رہا ہے. اور دا 60 ایئرس کی اسٹوری آپ یہ دیکھیں کہ کس طرح سے اسٹارٹ ہوئی اور اب اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں. جو چیز امین مکتب کو ڈفرینشیٹ کرتی ہے فرام دا ریسٹ آف دا اسکولز ان پاکستان، وہ اس کی کمیونٹی پروجیکٹس. تو امین مکتب ایز اے اسکول جو اسٹارٹ ہوا تھا، اب اس وقت یہ گلبرگ میں اس کی بلڈنگ ہے فردوس مارکیٹ کے نزدیک، جس کی لیٹسٹ ابھی میں بات کر رہی ہوں. تو اس میں جو چیز انوویٹیو کرتی ہے نا امین مکتب کو، اس کی کمیونٹی پروجیکٹس. تو اٹ از دا ون آف دا بگیسٹ اینڈ اولڈسٹ اسکول ان پاکستان. تو یہ اسکول چل رہا تھا جیسے باقی سب اسکولز ہیں، اسپیشل اسکولز ہیں پاکستان کے. 1987 میں یہ کانسیپٹ آیا تھا آؤٹ ریچنگ کا. یہ جاپان سے کانسیپٹ آیا تھا جو ہمارے پریزیڈنٹ لے کے آئے تھے. اور اس کے بعد انہوں نے یہ دیکھا کہ بہت سے بچے اسکول نہیں جا سکتے. ریزنس بینگ دا ایج بلو 4 years آف ایج، چائلڈ بینگ ابو 16 years، فائنینشیل پرابلمس پیرنٹس کو پتہ نہیں کہ اپنے بچوں کو کہاں پہ لے کے جانا ہے. سیوریٹی آف ڈسیبلٹی اتنی زیادہ ہے، بچہ خود سے کھا نہیں سکتا، خود سے چل نہیں سکتا، ٹوائلٹ ٹرین نہیں ہے. بائی دا ٹائم بچہ ٹوائلٹ ٹرین ہوتا ہے، چلنے اور کھانے کے قابل ہوتا ہے، وہ اوور 16 ایج کی ہو جاتی ہے. تو یہ سارے وہ ریزنس تھے جن کی وجہ سے آؤٹ ریچ پروگرام اسٹارٹ کیا کہ ہمارے پاس کوئی بہانہ نہ رہے کہ بچوں کو اسپیشل نیڈس کی سروسز نہ ملیں. تو دس واز اے ڈفرینٹ کانسیپٹ. اور ہر بچے تک، اور عموماً اسکول میں ہوتا ہے کہ پیرنٹس بچوں کو لے کے آتے ہیں. یہاں پہ ہمارے کمیونٹی پروجیکٹس میں ہوتا ہے کہ ہم بچوں تک پہنچیں. اٹ از رادر ریچنگ آؤٹ ٹو دوز چلڈرن ہو آر ان نیڈ آف دس. جو قریب ترین اسکول ہوتا ہے وہ پرائیویٹ اسکولز ہیں، اسٹریٹ اسکولز ہیں، وہاں پہ ان کے ایڈمیشن کر دیا جاتا ہے. اینڈ دس از آر تھرڈ پروجیکٹ وچ از انکلوسیو ایجوکیشن. اس طرح سے بچے مین اسٹریم بھی ہو رہے ہیں. مس رباب جو ہے سینئر سائیکالوجسٹ ہیں ہمارے انکلوسیو ایجوکیشن پروجیکٹ کے. تو میں چاہوں گی رباب تھوڑا سا آپ اس کو کنٹینیو کریں آگے. بالکل، تھینک یو فرزانہ. یہاں پہ اگر آپ کوئی سوال پوچھنا چاہیں آؤٹ ریچ سے ریلیٹڈ. میں آپ سے
پوچھنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں بچوں میں بہت سی اسپیشل ایبلٹیز ہوتی ہیں، کوئی ڈاؤن سینڈرومز ہوتے ہیں، کوئی آٹزم ہوتا ہے، تو ایسی کون کون سی اسپیشل ایبلٹیز ہیں بچوں کے پاس جنہیں آپ چیٹر کر رہے ہیں آپ کا انسٹیٹیوٹ؟ ڈیولپمنٹل جو ڈسیبلٹیز ہیں ساری، چاہے وہ مائکروکیفلی ہے، چاہے وہ ڈاؤن سنڈروم ہے، آٹزم کے ساتھ ہے، وہ سب ہم ٹیکل کرتے ہیں. تو ہمارا اسپیشلٹی چائلڈ کے ساتھ ہے، تو ان کے ساتھ ڈیولپمنٹل ڈیلے کے ساتھ جو بچہ آ رہا ہے، اس کے علاوہ خالی اگر ڈیولپمنٹل ڈیلے نہیں ہے، ایموشنل اور بیہیویئر پرابلم ہے، نارمل ریگولر اسکول میں جا رہا ہے، تو ان کے ساتھ بھی ہم ون آن سیشن لیتے ہیں اور ان کو کاؤنسلنگ کر کے ان کو بتایا جاتا ہے جو بھی ان کے ساتھ مسئلہ یا پرابلم ہوتی ہے. تو جو بھی بچہ ہمارے پاس آتا ہے اس کو بہترین سروسز دی جاتی ہیں کہ اگر اس کا ایڈمیشن نہیں بھی ہو رہا ہے، لیکن ہے کہ جو بہتر ہے اس کے لیے، اگر کوئی اور اسکول بہتر ہے، کسی دوسرے شہر سے آ رہا ہے، تو وہ اس کو اس کے حساب سے اس کو گائیڈ لائن دے دی جاتی ہے. میم جیسے اس میں دیکھیں فار ایگزامپل ایک بچے کی اسپیشل ایبلٹی آٹزم ہے، تو آپ اس ہاں، کو کیسے ایجوکیٹ کرتے ہیں کہ وہ اپنی پرفارمنس اچھی کر لے؟ ہمارے پاس آٹزم کا باقاعدہ ایک یونٹ ہے، جو جیسے ابھی مس فرزانہ نے بتایا کہ رجسٹریشن ہماری ریسیپشن ڈیسک پہ ہی ہوگی، بچہ ٹیم کے پاس ہی آئے گا، ادھر سے پھر دیکھا جائے گا کہ اس نے آٹزم یونٹ میں جانا ہے، اس نے آؤٹ ریچ پروجیکٹ میں جانا ہے، اس نے امین مکتب اسکول میں جانا ہے، یا اس نے انکلوسیو ایجوکیشن اسکول میں جانا ہے. ڈفرینٹ فیسلٹیز ہمارے پاس ہیں، جیسے آکوپیشنل تھراپسٹ ہیں، فزیو تھراپسٹ ہیں، سائیکیٹرسٹ ہیں، میڈیکل ڈاکٹر ہیں، ہمارے اسپیچ تھراپسٹ ہیں. تو جو اس کی نیڈ ہے، اکارڈنگ اس کی نیڈ اسیسمنٹ بچے کو اس یونٹ میں ریفر کر دیا جاتا ہے. ابھی ہمارے پاس اب آٹزم کی بڑی اچھی مثالیں ہیں جو کہ مین اسٹریم ہو چکے ہیں. ابھی کچھ عرصہ پہلے ہمارے پاس ایک آٹزم کے ساتھ اسٹوڈنٹ تھا جس نے ابھی 5ویں کا بورڈ کا ایگزام پاس کیا. اس کے علاوہ اسپورٹس کی فیسلٹیز ہیں، جو ہمارا ایفیلیشن ہے اسپیشل اولمپک پاکستان کے ساتھ. تو آٹزم کے ساتھ ہی ایک بچہ ہے جو ابھی باہر بھی ہو کے آئے ہیں. تو جو بچے کی ابھی اسیسمنٹ نیڈ ہوتی ہے اس حساب سے اس کے ساتھ کام کیا جاتا ہے. اگر وہ ایجوکیبل گروپ میں ہے تو وہ انکلوژن میں چلا جاتا ہے، اگر وہ ابھی اس کا لیول کم ہے اور وہ اس کی سویئر اس کی آ رہی ہے، کنڈیشن آ رہی ہے، تو پھر وہ آؤٹ ریچ میں اس کو رجسٹر کر دیا جاتا ہے. جیسے میں سزانہ نے بتایا کہ 5 ٹیم جو ہیں وہ آؤٹ ریچ میں کام کر رہی ہیں اور 5 ٹیم جو ہیں وہ انکلوسیو ایجوکیشن پروجیکٹ میں کام کر رہی ہیں. اور ساتھ میں جو امین مکتب اسکول ہے اس میں ڈے اسکالرز آتے ہیں، وہ ریفرل کی سروسز ان کو بھی پرووائڈ کی جاتی ہیں، اور کمیونٹی پروجیکٹ کے بچے جو ہیں ان کو بھی ساری سروسز جو ہے وہ دی جاتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو اسٹرانگ وہ ہے وہ فیملیز کے ساتھ ہے. مدرس بھی گروپ تھراپی ہوتی ہے جس میں ہمارے جو مدرس ہیں، اسپیشلی فادرز کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کیونکہ وہ جاب کر رہے ہوتے ہیں، لیکن مدرز اور سبلنگس یہ دونوں ہیں جن کو ایجوکیٹ کیا جاتا ہے کہ اگر وہ کسی وجہ سے اسکول میں نہیں آ سکتے تو گھر میں رہ کے جو وہ کس طرح سے ان کے ساتھ کام کر سکتے ہیں. جی. تو میم آپ لوگ اپنے آڈینس کیسے گین کرتے ہیں، لوگوں تک اپنی اویئرنیس کیسے پہنچاتے ہیں، اس کے بارے میں آپ تھوڑا مجھے انٹروڈیوس کریں گے؟ ہاں بالکل. پہلے تو جیسے مس فضانہ نے بتایا کہ ہم نے سروے کیا، ایک خاص ایریا کا کیا، اس میں سے ہمارے پاس جتنے بھی بچے آئے ان کو ہم نے رجسٹر کر لیا، باقیوں کو ہم نے ریفر کر دیا، آئی ڈی بچے جو تھے ان کو ہم نے خود اپنے پاس لے لیا. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ہمارا سوشل میڈیا ہے، ہمارا فیس بک پہ پیج ہے، ویب سائٹ ہماری ابھی بن رہی ہے. اس کے علاوہ ہمارا ڈفرینٹ این جی او کے ساتھ لائزون رہتا ہے. پنجاب ویلفیئر ٹرسٹ ہے جس کے ساتھ ہمارا لائزون ہے، تو اس لائزون کے تحت بھی بچہ جو ہے وہ رجسٹر ہو کے آتا ہے. پھر یہ ہے کہ لسٹ ہے پوری ہمارے پاس اسکولس کی جو کہ نیٹ پہ اویلیبل ہوتی ہے، تو لوگ وہاں سے بھی ہمیں اپروچ کرتے ہیں. اور پھر سب سے بڑی بات ہے، ابھی مس فرزانہ نے ایک اور پروجیکٹ ہے کمیونٹی ریسورس پرسن کا، وہ ابھی مس فرزانہ سے ہی میں کہوں گی کہ وہ بتا دیں. پھر جو ہوتا ہے کہ ایک پیرنٹس نے ان کا بچہ اگر ہمارے پاس آ رہا ہے تو وہ دوسرے کسی پیرنٹ کو بتا دیتے ہیں کہ جی ہمارا بچہ یہاں پہ جا رہا ہے، اس میں یہ بہتری آئی ہے. تو یہ ایک نیٹ ورک بن گیا ہے، جو فیملیز بھی ہیں جو بچوں کو وہ بتا دیتی ہیں پیرنٹس کو کہ یہاں پہ آپ لے کے جائیں. اب یقین کریں کہ میرا حال ہے 7 8 9 10 بچے ڈیلی رجسٹر ہوتے ہیں، ڈیلی رجسٹر ہو رہے ہوتے ہیں. کوئی
ڈیلی رجسٹر ہو رہے ہوتے ہیں. کوئی انفارمیشن لینے آ رہا ہوتا ہے, کوئی ایڈمیشن کے لیے آ رہا ہوتا ہے. اس کے علاوہ جیسے ڈفرینٹ یونیورسٹیز کے ساتھ, ڈفرینٹ کالجز کے ساتھ ہمارا لائزون ہے. انٹرنشپ کے لیے ہمارے پاس اسٹوڈنٹس آتے ہیں, بیکن ہاؤس کے اسٹوڈنٹس آتے ہیں, سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ کے, پنجاب یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں, تو یہ رفا یونیورسٹی ہے. تو یہ ڈفرینٹ یونیورسٹیز ہیں جن کے ساتھ لائزون ہے, ایم او یو سائن ہوئے ہوئے ہیں. تو وہاں سے بھی اسٹوڈنٹس ہے وہ بتا دیتے ہیں. ایون یہ کہ جو آؤٹ اسٹیشن اسٹوڈنٹس ہمارے پاس آتے ہیں یونیورسٹیز کے, وہ اپنے ایریاز میں جا کے بتا رہے ہیں, اور ان کو ہم ٹرین کرتے ہیں کہ آپ کس طرح سے اپنے انیشیل اسیسمنٹ, اگر کوئی چیز نہیں ہے تو انیشیل اسیسمنٹ اور ان کو گائیڈ لائن آپ کس طرح سے دے سکتے ہیں. جی. تو میم میرا لاسٹ کوشچن ہے آپ سے کہ کوئی ایک ایسی چیز جو آپ کو لگتا ہے کہ امین مکتب میں مسنگ ہے, جسے پورا کر دیا جائے تو اور بہتری آ سکتی ہے. فرزانہ. جی آپ ریپیٹ کریں گے سر کائنڈلی کوسچن. میرا مس فرزانہ سے یہ کوشچن ہے کہ مس کوئی ایک جی ایسی چیز جو آپ کو لگتا ہے کہ امین مکتب میں اب تک مسنگ ہے, جسے کمپلیٹ کر دیا جائے تو امین مکتب میں اور زیادہ بہتری آ سکتی ہے. اس میں میرا خیال ہے جو ہمیں ضرورت ہے اور آگے ٹریننگ اپرچونیٹیز کی. اس وقت ہمارے پاس کمیونٹی میں اویئرنیس کے لیے اور کمیونٹی ٹریننگ کے لیے پورا پیکیج موجود ہے, اور باقی این جی اوز کو میرا خیال ہے اس میں ٹرین کرنے کی بہت ضرورت ہے, کیونکہ آپ کتنے اسکولز ایسے بنائیں گے, جتنا بھی بڑے سے بڑا اسکول ہوتا ہے اس میں 100 سے زیادہ بچوں کی نیڈس کو کیٹر نہیں آپ کر سکتے. تو ہمیں وی ہیو ٹو تھنک آف سم تھنگ انوویٹو. ہمیں تھوڑا سا آؤٹ آف دا باکس سوچنے کی ضرورت ہے. اس وقت کوئی بھی انسٹیٹیوشن پاکستان میں اتنا بڑا نہیں ہے جو ایٹ ون ٹائم 1500-1600 بچوں کو کوالٹی سروسز 1-to-1 بیسس پہ دے رہا ہے. تو یہ کمیونٹی پروجیکٹس ایک ایسا سسٹم ہمارے پاس ہے, اور اس میں میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں باقی این جی اوز کو ٹرین کرنے کی ضرورت ہے, اور پیپل جو باقی این جی اوز ہیں دے شوڈ کم فارورڈ, وہ ٹریننگ لیں ہم سے. اور کیونکہ گورنمنٹ آپ کو کتنا سپورٹ کرتی ہے سب کو پتہ ہے کہ اتنا زیادہ نہیں ہے, اور اتنا کاسٹ افیکٹو ہے کہ کسی بھی انسٹیٹیوشنلائزڈ بچے پہ جتنی کاسٹ آ رہی ہے اسے 4 times لیس کاسٹ آ رہی ہے اس پروجیکٹ میں. تو ٹریننگ ہمارے آلریڈی ہو بھی رہی ہے, لیکن کچھ ورک لوڈ کی وجہ سے, اور فنڈنگ بھی ایک جو فائنینسز ہے وہ بھی ایک بڑا میٹر ہے, کیونکہ آبویسلی فنڈنگ سے سب وہ چلتا ہے. اور یہ چیزیں ہیں, باقی سسٹم تو ہمارے پاس موجود ہے. اور ہماری اب پنجاب ویلفیئر ٹرسٹ فار دی ڈسیبل کے تعاون سے ہم نہ صرف لاہور بلکہ مظفر گڑھ, کوٹ ادو, ملتان, فیصل آباد تک بھی جا پہنچے. تو کچھ این جی اوز نے ہمیں اپروچ کیا ہے, اور یہ وہاں پہ بھی ہمارے جو کمیونٹی بیسڈ ریہیبلیٹیشن پروجیکٹ ہے جو کہ اسلم ایریاز کے لیے ہے, اٹس آئیڈیل فار دا رورل ایریاز, وہاں پہ بھی وہ چل رہا ہے. اور وہ بچے جن کو ابھی تک نہیں پتہ تھا یا پیرنٹس کو نہیں پتہ تھا کہ میرے کو کہاں لے کے جانا ہے, ان کو اویئرنیس نہیں تھی, ریسورسز نہیں تھے, فائنینسز نہیں تھے, ان تک یہ پروجیکٹ چل رہا ہے. اور وہ بچے بھی ٹرین ہو رہے ہیں اور خود انڈیپینڈنٹ ہو رہے ہیں ان کے اڈیپٹیو اسکلز میں, اور کچھ ارننگ پہ آ گئے ہیں, کچھ کی مین اسٹریم اسکولنگ اسٹارٹ ہو گئی ہے, اور ایک سوسائٹی کا برڈن کم ہو رہا ہے اس طرح سے. تو میں یہاں پہ تھوڑا سا یہ کہنا چاہوں گی کہ جیسے یوتھ, جیسے آپ لوگ ہیں, اگر ہمارے ساتھ یوتھ بھی مل جائے, جیسے اگر آپ لوگوں کے اسکولوں میں انٹرنشپ کے لیے تو آپ لوگ آتے ہیں, اپنے سبجیکٹ کے لیے آتے ہیں, لیکن اگر کچھ ایسا سسٹم ہوئے کہ کچھ آپ لوگ اپنے آر جا کے اسپینڈ کریں بچوں کے ساتھ, تو یہ ہمارے لیے بھی اچھا ہوگا. جیسے آپ لوگ ہیں, آپ لوگوں کو بھی پتہ چلے گا کہ ہو سکتا ہے کہ جن ایریا میں ہم کام کرتے ہیں لاہور کے, کبھی آپ لوگوں نے وہ ایریاز دیکھے ہی نہ ہوں. اگر یوتھ آئے اور ان کے ساتھ کام کرے تو میرا حال ہے کہ وہ ٹو وے چینل بن جائے گا. آپ کے لیے بھی بہت مطلب ہوگا کہ کیا کیا ہو رہا ہے دنیا میں, اور اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے انسانیت تو ہے ہی ایسے, مطلب اسپیشل چلڈرن شاید آپ نے نہ دیکھے ہوں, اور ان میں کتنی